ایک حافظ قرآن اور حافظ حدیث کا لڑکی کی محبت میں گمراہ ہونا دین اسلام سے۔ شیخ کا کیا انجام ہوا، جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ عبداللہ اندلسی کا سبق آموز واقعہ۔ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اندلسی حضرت شبلی کے پیر تھے۔ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر سلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے گئے۔ وہاں کسی لڑکی پر نظر پڑی۔ شیخ کا سینہ وہیں خالی ہو گیا۔ اپنے مریدین سے کہنے لگا، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدین نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں، خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا، میرے پلے کچھ نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم چلے جاؤ۔ شیخ ادھر بستی میں چلے گئے۔ کسی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے، اس سے جا کر ملے۔ کہنے لگے، کیا تم اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں موافقت ہو جائے گی تو ہم آپ کا نکاح کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چرانے والا کام کرنا پڑے گا۔ شیخ اس پر بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں میں خدمت کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آیا کرتے۔ ادھر مریدین جب واپس گئے اور یہ خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ تو بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری بے نیازی کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حضرت شبلی سچے مرید تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت تھے، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ان کے دل میں بات آئی کہ میں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ اس بستی میں آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی عمامہ، وہی جبہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آج اسی حالت میں سوروں کے سامنے کھڑے سور چرا رہے ہیں۔ شبلی قریب ہوئے اور پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ ترجمہ، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے اپنے حال سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ حضرت کو صرف ایک آیت یاد رہی۔ پھر پوچھا، حضرت آپ تو حافظ حدیث تھے، کیا آپ کو کوئی حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ہاں ایک حدیث یاد ہے۔ ترجمہ، جو دین کو بدل لے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر شبلی پھر رونے لگے تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے۔ رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو توبے کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں شبلی نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات پر پکڑ کر لی کہ عبداللہ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اللہ والوں کی شب بیداری۔ اللہ والے اسی تدبیر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، انہیں امن نہیں ہوتا۔ وہ راتوں کو تہجد پابندی سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھتے ہیں۔
میرے مولا ظاہر میں تو نے دین کا کام کرنے کی توفیق دے دی، اب رسوا نہ کر دینا، اب ذلیل نہ کر دینا، اب جگ ہنسائی نہ ہو جائے، یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرما دے۔ اعتراف جرم، میرے مولا گو ہمارے سلف و صالحین تو بڑے بزرگ تھے، ان کے حوصلے بھی بڑے تھے، ہمتیں بھی بلند تھی، ان کے مجاہدے بھی بڑے تھے۔ اے اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، ہماری ہمتیں پست ہیں، ہم کسی کام کے نہیں، تو ہمارے اس بحروب کو قبول کر لینا۔ اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے حقیقت کا مطالبہ کیا، ہماری پہلے ہی حقیقت نہیں، ہم کیا پیش کر سکیں گے، ہماری تو کلی کھل جائے گی۔ اے اللہ تو مہربانی فرما کر ہمارے اس ظاہر کو قبول کر لینا۔ رب کریم ہمارے ساتھ بلا حساب والا معاملہ کر دے، اس لیے کہ فرمایا گیا جس کا حساب کتاب شروع کر دیا گیا اس کو تو ضرور عذاب ہو کر رہے گا۔ صحیح بخاری۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور تو کمزوروں کا پروردگار ہے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے گناہ سے محفوظ فرما کہ ساری عمر دین کی خدمت اور دین کے لیے زندگی وقف کر دی، خانقاہیں بنائے، مدارس بنائے، تہجد ادا کی، لیکن معمولی سے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد سارا ایمان اور دین زائل اور ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ صاحب ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور ساری عمر کی خدمت اسلام اور ایمان ضائع ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ توفیق الہی اور نعمت الہی سے اپنا ایمان دوبارہ حاصل کر لیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔